رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب القدر اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع کو زیر بحث لانے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آزادی، جس کے متعلق مجھے بات کرنے کے لیے آپ سب کی سماعتیں چند ساعتوں کے لیے درکار ہیں۔ سامعین ذی وقار، آزادی کی قدر صرف وہی جانتا ہے جس نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہوں۔ سامعین ذی وقار، جب مسلمانوں کی آزادی کی بات کی جاتی ہے تو مسلمانوں نے بہت عرصہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد 1857 کی جنگ میں اپنی آزادی کو کھویا۔ جب مسلمانوں کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے تبھی تو کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ سامعین ذی وقار، آج ہم یوم آزادی تمام تعلیمی اداروں، دفاتر، گلی محلوں اور سرکاری سطح پر پورے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس آزادی کی خاطر ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی قیمتیں ادا کیں۔ یہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی کیا ہے، آزاد ملک حاصل کرنا کس لیے ضروری تھا۔ سامعین ذی وقار، آزادی بلبل میں شاہین کی ادائیں پیدا کرتی ہے، جبکہ غلامی خودی کو جھٹلانے کا فعل ہے، اور آزادی انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، جلا بخشتی ہے، اور غلامی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرتی ہے، اور آزادی شب تاریک کا سینہ چاک کر کے صبح نور کی تجلیاں بکھیرتی ہے، جبکہ غلامی روز روشن میں شب تاریک کا تسلط ہے۔ آزادی اپنے نظریات اور افکار کی اشاعت کا نام ہے، جبکہ غلامی اپنے نظریات و افکار کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے مترادف ہے۔ سامعین ذی وقار، آزادی کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور غلامی کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ سامعین ذی وقار، بفضل خدا ہم نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ اپنی محنت کے ہر محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جرأت و بہادری کے ساتھ ترقی کے منازل طے کرتے کرتے آگے سے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم اسلامی ایٹمی طاقت ہیں۔ سامعین ذی وقار، جب زباں بک جائے اور قلم غلام ہو جائے تو ماضی کی تابندگی اور سلطانی حال کی شرمندگی اور پشیمانی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے اہل ایمان آج باطل قوتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والے مسلمان آج یہود و نصارہ کے سامنے ان کے دروازوں پر کشکول تھامے کھڑے ہیں۔ سامعین ذی وقار، میدان جنگ میں نعرہ تکبیر بلند کر کے لشکر کفار کو نیست و نابود کر دینے والے سپہ سالار
آج فلسطین کی حالت زار، برما کی چیخ و پکار اور کشمیر کے زخموں سے چور وجود پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین ذی وقار، جب زباں بک جائے اور قلم غلام ہو جائے تو تخت و تاج کے والی قدموں کی دھول بن کر رسوائے عام ہو جاتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اس زباں کی فروخت اور قلم کی محکومی نے ہم سے ہمارا سب کو چھین لیا۔ آج صحافت سیاکار ہے، صداقت شرمسار ہے، سیاست فنکار ہے، وکالت کلاکار ہے اور حرمت تار تار ہے، اور ہماری عزت و حرمت اس بقاؤ زباں اور قلم کا شکار ہے۔ تو سامعین ذی وقار، ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم غرور کی مورتیاں، انا کے مجسمے اور تکبر کے بت کو پاش پاش کر کے ایک ہو کر اس زبان کی فروخت کو بچائیں۔ تو سامعین ذی وقار، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔